میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو یہ احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے جاتا۔ یہ الفاظ تھے ایڈولف ہٹلر کے۔ ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیوں کیا تھا اور اس نے اتنے زیادہ یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا تھا۔ اس وقت ہر یہودی کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا کہ کیوں نکالا، آخر مجھے کیوں نکالا؟ اور آخر کیا وجہ تھی کہ ہٹلر یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ان سب سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی سب سے بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے درِ پردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے ہی خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت، اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، 9 نومبر 1938 کی رات کو رائخ بر میں یہودیوں کے خلاف پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا اظہار تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلا دی گئیں۔ 7,000 یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کر کے تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی ہسپتالوں، اسکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشوں اور کرچیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بعد کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد کی اموات ہو گئی۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں قید کر دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا مکمل اختیار غیر یہودیوں کے ہاتھ میں نہ دے دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیا گیا، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود کر دیے گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹرین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا اور مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی۔ زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ تقریباً 17,000 کے قریب پولیس یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور ان کے پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ 9 نومبر 1938 پیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تدفین شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک پیراگراف یہ بھی شامل تھا
جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے ساتھ ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دے دیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ معزز ناظرین، 19 سپٹمبر 1941 جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعارف کرایا گیا۔ 6 سال سے زائد کی عمر کے تمام لوگوں کو ہر وقت ایک پیلے رنگ کا ستارہ نما بیج پہننا لازمی قرار دے دیا گیا، جس پر کالے رنگ میں جوڈ لکھا ہوا تھا، جو کہ جرمن زبان میں یہودی کہلاتا ہے۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ اکتوبر میں جرمنی سے یہودیوں کی باقاعدہ طور پر جلا وطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 میں یہودیوں کے لیے اپنی رہائش گاہوں پر بھی ستارہ نما علامت لگانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ یہودیوں کی اس نسل کشی کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ ہولوکاسٹ ایک ایسا لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے۔ دنیا کے 13 ممالک ایسے ہیں جن میں اس لفظ کے بولنے یا تحریر کرنے پر 3 سے 10 سال تک قید ہو سکتی ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ لفظ استعمال کرنے پر اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ آج جس طرح سے یہودی فلسطین اور باقی دنیا میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس سے ایڈولف ہٹلر کی یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کو احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% یہودیوں کو بھی ختم کر کے جاتا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔